کا ارشاد ہے دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا اور کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ سلطان العارفین نے کیا خوبصورت اشارہ کیا، تسبیح پھڑی پر دل نہ پھڑیا، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو اور چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو اور جاگ بنا دودھ جمدا نہ باہو، پامے لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ چونکہ ہر جگہ پر لانتیں برس رہی ہیں، ہر طرف سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اور علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، ہر طرف سے ان کو توبہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس پر بخلا کر انہوں نے ایک نیا محاذ کھولنے کی یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ تو پھر جب اہل سنت کا یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہیں، تو میرا سوال یہ ہے جلالی صاحب سے کہ جب سیدہ پاک گئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو کیا اس وقت وہ محفوظ عن الخطا نہیں تھی؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزوں سے محفوظ نہیں فرمایا؟ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم۔ واجب الاحترام زینت مسند صدارت حضرت مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی قابل قدر علماء و مشائخ یو کے اینڈ یورپ سے، ہندوستان سے اور پاکستان سے اس کانفرنس میں شریک علماء اہل سنت و مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی جماعت اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود انتہائی اس مصروفیت کے وقت میں بھی اپنا کافی وقت صرف کیا ہے اس کانفرنس کے ساتھ۔ آپ نے رابطے میں اور اس میں شرکت فرما کر اپنے گراں قدر منفوذات سے ہمیں نوازا ہے، اور کچھ احباب ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم و خیر کثیر عطا فرمائے۔ یہی قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، علماء اس کا معنی مفہوم بخوبی جانتے ہیں، صرف عوام الناس کے لیے عرض گزار ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ اس کے سیاق و سباق سے اور موضوع کے اعتبار سے اس کا بخوبی سمجھ سکتے ہیں اطلاع کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو تو اذیت کو دے نہیں سکتا، اللہ کے رسول کی جو اذیت کی بات کرے، جو اللہ کے رسول کا دل دکھائے، یقیناً وہ لعنت کا مستحق ہے اور اس کے لیے عذاب ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، یریبنی ما اغابہا ویوزینی ما اذاہا، میری بیٹی لخت جگر شہزادی کون و مکان سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو شے اچھی لگتی ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، یا جو شے اسے راضی کرتی ہے میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جو اسے دکھ دیتی ہے اس سے مجھے بھی دکھ پہنچتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے، سیدہ خاتون جنت پر لفظ خطا کا اطلاق کر کے پھر بار بار اسے ریپیٹ کر کے بہت بڑی یہ ایک گستاخی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد افسوس در افسوس یہ ہے کہ جس موصوف نے جناب ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ حرکت کی ہے، وہ آج کل مختلف حوالے سے کانفرنس کر کر کے اس پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، یعنی خود حرکت کی ہے اور خود اس پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو رافضی اور دوسروں کو بدعقیدہ وہ روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے وہ فتوے لگا رہے ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے 2-3 دنوں میں
ان کی جو پریس کانفرنس ہے یا جو کلپس انہوں نے وائرل کیے ہیں ان پر کبھی غور فرمائیں تو کوئی بھی سلیم العقل انسان تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے۔ میں علماء اہل سنت سے بلکہ حکام بالا حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جناب جو جلالی صاحب ہیں لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور یہ ملک کے اندر ایک نیا انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور گفتگو ہو رہی تھی، خطا کے لفظ پر بات ہو رہی تھی، مگر انہوں نے جو پچھلے دنوں میں اور جو مسلسل کئی روز سے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ملک کے اندر بہت بڑا فرقہ وارانہ فساد ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور آج انہوں نے نئی طرح بازی کھائی ہے، اس نے کہا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ وہ ایک سندھ کے وزیر سے کوئی غالباً میں سمجھتا ہوں وہ امام ام الانبیاء کہنا وہ بول گئے اپنی قرارداد میں ریزولوشن میں، حالانکہ وہ لکھا ہوا تھا ام ابیہا، وہ جو سیدہ خاتون جنت کا لقب ہے ام ابیہا کو وہ ام الانبیاء پڑھ گئے۔ غالباً یہی میرے خیال ان کی خطا ہوئی ہے، بہرحال غلطی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں جس نے بھی اتنی حماقت کی ہے، لکھنے میں اگر خطا ہوئی ہے تو اصل میں جو بات ان کو آج کل وہ چونکہ ہر جگہ پر لانتیں برس رہی ہیں، ہر طرف سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اور علماء کی طرف سے مشائخ کی طرف سے ہر طرف سے ان کو توبہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس پر بخلا کر انہوں نے ایک نیا محاذ کھولنے کی یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، حضور کا فرمان وہ حدیث پاک مشہور ہے، میں دو چیزیں چھوڑ انتہائی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت۔ اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی بھی ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے مخاطب اول حضور کے صحابہ کرام ہیں، تو یاد رکھیے کہ جن کی ذوات مقدسہ اصحاب رسول کے ایمان اور ان کی ہدایت کی ضمانت ہوں، کیا وہ ناحق مطالبہ کر کے صداکار بنے گی؟ یعنی جن کی ذات کو اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کی جو ایمان اور ہدایت کی جو ضمانت دے دی ہے، ان کی ذات کتنی اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ تو پھر جب اہل سنت کا یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہیں، تو میرا سوال یہ ہے جلالی صاحب سے کہ جب سیدہ پاک گئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو کیا اس وقت وہ محفوظ عن الخطا نہیں تھی؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزوں سے محفوظ نہیں فرمایا جن کو تم غلط کہہ رہے ہو یا خطا کا نام جو دے رہے ہو؟ یاد رکھیں الدین کلہ ادب، رسول کریم کا ارشاد ہے دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، اور کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ سلطان العارفین نے کیا خوبصورت اشارہ کیا، تسبیح پھڑی پر دل نہ پھڑیا، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، اور چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو، اور جاد بنا دودھ جمدا نہ باہو، پامے لال ہون کڑ کڑ کے ہو، اور جاد لگے کسی کام کا نہیں۔ علم تبھی فائدہ مند ہوگا جب اللہ کے رسول اور ان کی آل پاک کی محبت تمہارے دل میں ہوگی۔ صرف آخری ایک بات، ایک جملہ بار بار جلالی صاحب بڑے بڑے باہیں نکال کے کہتے ہیں کہ جو صحابی کا گستاخ ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں میرا وجدان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آج موجود ہوتے اور وہ خود سنتے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں یہ لفظ خطا کا اطلاق کرنا تمہارا، وہ یقیناً یہ بھی کہتے کہ جو سیدہ زہرا پر اس طرح خطا کا لفظ اور بہتان لگائے، ان کی توہین کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے نہیں بلکہ وہ جہنم کے خنزیروں میں سے ایک خنزیر ہے۔
کم از کم اعلیٰ حضرت بریلوی اس طرح اس پر ضرور اس کی سرکو بھی کرتے. تو جو علماء کرام اور ناظرین محترم، صرف ایک جو بات میں نے اب ختم کرتا ہوں، وقت مجھے پتا ہے بہت سارے مہمان گرامی موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاذکروا موتاکم بالخیر، دنیا سے جانے والوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو. یہ تو عام مومن کے لیے حکم ہے رسول کریم کا کہ اس کی اچھائی بیان کرو. میں پوچھتا ہوں جلالی صاحب سے، بڑے علم کے دعوے داروں، تمہیں علم کا حیضہ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو سیدہ کے بارے میں اور کہے کہ وہ خطا پر تھیں، وہ خطا پر تھیں، یہ لفظ بتاؤ، یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی تم تعریف کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو، تاکہ تمہاری عاقبت سنور جائے. وما علیہ الا البلاغ.